رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ وقت اساں سب فضیلت الشیخ محترم علامہ محمد ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ، محترم شیخ ضیاء الحق بھٹی حافظہ اللہ، محترم برادر کبیر اسماعیل صاحب دے غم دے اندر برابر دے شریک ہیں، انہیں دے دکھ چ شریک ہیں، انہیں کو تسلی دیون، انہیں دی والدہ مرحومہ دی نماز جنازہ تے انہیں دے واسطے دعا کرن کتے جمع ہیں۔ یہ ایک مسلمان دا حق ہے تعزیت کر کے اس کو تسلی دیتی ونجے تے نال اپنے مسلمان بھائی دے جڑے مرحوم افراد ہیں انہیں دے حق چ دعا کیتی ونجے ان دے نال لواحقین کو بڑی تسلی تھیندی ہے۔ یقیناً والدہ دی جدائیگی یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ والد دی جدائیگی دے نال ایک سرپرست نگران دا سایہ اٹھ ویندے۔ والدین کی جدائیگی ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے، بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ والد کی وفات سے ایک سرپرستی کا، نگرانی کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور والدہ کی وفات سے شفقت، محبت کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دعاؤں کا جو ایک عظیم الشان سلسلہ ہوتا ہے اس سے محرومی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں جنہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی صورت میں، نماز جنازہ کی صورت میں تسلی کا سامان پیدا رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی مرحوم یا مرحومہ ایسے ہوں کہ خود بھی نیک اور صالح ہوں اور پھر اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں، پھر تو ان کے پیچھے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی ہی تسلی کی بات ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی تسلی ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن تسلی یہ ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں جگہ پائی ہے، اور اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے جو اس مرحوم کے درجات میں مسلسل بلندی کا باعث ہوتا رہے۔ یہ ایک تسلی کی بات ہے، اور یقیناً ہمارے شیخ محترم کی والدہ ماجدہ
یہ ساری باتیں تھیں۔ وہ خود پکی موحدہ، متبع سنت، باعمل، اور پھر ہماری جماعت کے ان دو بزرگوں، دو جید عالم دین کی صورت میں اپنے پیچھے بڑا عظیم الشان صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئیں، بلکہ ان کا تو پورا گھرانہ ہی، محترم شمس الحق صاحب، محترم اسماعیل صاحب، عبدالحق ندیم صاحب، یہ سب ماشاءاللہ چوٹی کے عالم دین ہیں، یہ سب ان کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ اور پھر اپنی زندگی طویل، عمل کی زندگی، یہ چیز خود بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ اور مرحومہ ماشاءاللہ لمبی عمر بھی پائی، اور لمبی عمر بھی نیک عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ حدیث پوری کر دوں، پھر صحابہ نے پوچھا ای الناس شر، لوگوں میں سے شر کون ہے؟ برا آدمی کون؟ زیادہ برا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل اس کے برے ہوں۔ عمر لمبی ہے، عمل اچھے ہیں، تو یہ چیز درجات کی بلندی کا باعث ہے، درجات کی بلندی، جنت میں بہت اونچے مقام کے حصول کا باعث۔ ایک واقعہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی مسلمان ہوئے اکٹھے، ایک مارکے میں شہید ہو گیا، دوسرا کچھ عرصے بعد اس نے وفات پائی۔ جب دوسرے نے وفات پائی تو صحابہ کرام نے کہا چلو اچھا ہوا